السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاکثر الدعاء. رواہ مسلم. مسلم شریف کی ایک چھوٹی سی روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، یعنی جب نماز پڑھنے کے لیے سجدہ کرتا ہے تو سب سے زیادہ بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے. فَأَكْثِرُوا الدُّعَاء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہذا تم سجدے میں کثرت سے دعا کرو. مسلم شریف کی ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا: وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ. رہا معاملہ سجدہ، کہا اس میں خوب دعا کرو. فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ. قریب ہے کہ دعا تمہاری اس میں قبول کی جائے. قبولیت کی جو گھڑی ہے، سب سے شاندار اور سب سے بہتر اور مناسب گھڑی، بندہ نماز میں ہو اور سجدے کی حالت میں ہو اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے سوال کرے. گویا کہ ان دونوں حدیثوں میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے مانگے. سجدے کے دوران، سجدے میں، سجدے کے وقت جب وہ زمین پر ہو، سجدے کی جو حالت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے. کیونکہ بندہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے. سجدے میں دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے: وَاسْجُدُوا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. یعنی سجدہ کرنے سے بندہ اللہ رب العالمین سے انتہائی قریب ہو جاتا ہے. کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ اور کتنے محروم ہیں وہ لوگ جن کو سجدے کی توفیق نہیں ملتی ہے، جو نماز نہیں پڑھتے. بندہ یہاں دن میں 5 بار اللہ رب العالمین کے سامنے جھکتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور اللہ رب العالمین سے قریب ہو جاتا ہے. کیا نماز پڑھنے کے بعد بھی کوئی انسان اللہ رب العالمین سے محروم ہو سکتا ہے؟ اس کی رحمت سے دور ہو سکتا ہے؟ کون سا ایسا مسئلہ ہے جو ہماری دعاؤں اور نمازوں سے حل نہ ہو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے تھے نماز پڑھتے تھے، نماز کی پابندی کرتے تھے، دعا کرتے تھے: یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے مسلمانوں، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو. سجدہ بڑی عبادت ہے، نماز بہت بڑی عبادت ہے. دیکھیے سجدہ 3 طرح سے ہوتا ہے. ایک نماز کا سجدہ ہے، دوسرا تلاوت کا سجدہ ہے، تیسرا شکرانے کا سجدہ ہے. یعنی آدمی کو کوئی نعمت ملے، خوشی ہو تو اللہ کے لیے سجدے میں جھک جائے، سجدہ کرے. 3 طرح کا سجدہ ہوتا ہے. نماز کا سجدہ جو رکوع کے بعد ہوتا ہے، تلاوت کا سجدہ جب آدمی آیت سجدہ سے گزرتا ہے تو سجدہ کرتا ہے،
مشروع ہے، حکم دیا گیا ہے۔ اور تیسرا سجدہ شکرانے کا سجدہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور سجدے کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، دعا کرتے کرتے سجدے بھی جھک جائیں گے، یہ جائز نہیں، یہ ثابت نہیں۔ یہ بہت سارے لوگ آئیں گے وضو بنا کر کے ڈائریکٹ سجدے میں گر جائیں گے اور دعا کریں گے۔ ایسا سنت میں کہیں ذکر نہیں ملتا ہے کہ دعا کے لیے الگ سے سجدہ کیا جائے۔ یہاں حدیث میں جس دعا کا یا جس سجدے کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کا تعلق نماز سے ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ نماز سے، یعنی آدمی نماز پڑھے، نماز میں دعا کرے، جو اس کو دعا یاد ہے دعا کرے، معصور دعائیں ہیں، یا اس کو عربی میں دعا کرنا ہے تو عربی میں دعا کر سکتا ہے، نوافل میں ہم دعا کریں، قیام اللیل میں ہم دعا کریں، سجدے میں، اپنے سجدے میں، یعنی نماز میں جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو کثرت سے ہمیں وہاں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور کتنے محروم ہیں وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے نہیں ہیں۔ ہماری زندگی کا کون سا ایسا مسئلہ ہے جو دعا سے حل نہ ہوتا ہو؟ یعنی ہم جتنے بھی پریشان ہوں، جو بھی مسائل ہمارے ہوں، ہم اگر اللہ سے قریب ہوتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سجدے میں جھکتے ہیں اور سجدے میں دعا کرتے ہیں، یہ قبولیت کی بہت اہم ترین گھڑی ہے۔ اور ہمارے مسائل، ہماری پریشانیاں ان دعاؤں اور نمازوں اور سجدوں سے حل ہو سکتے ہیں۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، بڑی بدقسمتی کی بات ہے، محرومی کی بات ہے کہ بندہ نماز نہ پڑھے۔ نماز کا چھوڑنا اسلامی شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، کتنا سنگین گناہ ہے اس کو سمجھیے۔ علماء نے اس کو کفر میں شمار کیا ہے۔ بہت سارے علماء نے کہا کہ نماز کا چھوڑنا، یعنی جو آدمی مسلسل نماز نہیں پڑھتا ہے، علماء نے کہا کہ ایسا آدمی کافر ہو گیا۔ ابلیس نے صرف آدم کا سجدہ نہیں کیا تو کیا ہو گیا؟ ابلیس بن گیا اور اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا گیا، نکال دیا گیا، جنت میں داخل نہیں ہوگا، کافر ہو گیا وہ۔ یاد رہے کہ ابلیس نے اللہ کا سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا تھا، اللہ کا حکم ضرور تھا، لیکن جس سجدے کا انکار کیا تھا وہ آدم علیہ السلام کا سجدہ تھا۔ اور ہم بنی آدم انسان کتنے محروم ہیں کہ ہم اللہ کا سجدہ کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ رمضان نہ آئے، جمعہ نہ آئے، جنازے کی نماز نہ آئے تو ہم تو وضو اور نماز سے کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے، ہفتے میں جمعہ کی نماز پڑھ لیں گے، رمضان کی سال بھر میں رمضان میں نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھیں گے، ہم نے سمجھا کہ یہی اسلام اور یہی دین ہے۔ بہت بڑا المیہ، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لہذا ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نماز کی پابندی کریں اور اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کریں۔ اگر ہم یہ اپنی زندگی میں معمول بنا لیں اور سجدہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی۔ سجدہ بندہ کرتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور بندہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ اس وقت قریب ہوتا ہے۔ اور بندے کو چاہیے کہ سجدے میں کثرت سے دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔